بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصف شب میری آواز کچھ غیر معمولی شور سے کھلی، جیسے گھر میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ داخل ہو گئے ہوں اور کسی بات کو لے کر بحث و مباحثہ کر رہے ہوں۔ میں نے جاگتے ہی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی آدھی رات کا ہی وقت تھا۔ پھر یہ کیسا شور تھا؟ سب سے پہلا خیال مجھے کشمالہ کا آیا اور میں نے کروٹ بدل کر اپنے پہلو میں لیٹی 12 سالہ بیٹی کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین نہ ہوا تو میں بیڈ پر ہاتھ مار مار کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں چونک گئی کیونکہ کشمالہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب میرا دھیان ان آوازوں سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ میں کمرے کے کونے کونے میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی، لیکن اپنی پوری کوشش اور تلاش کے بعد نا امید ہو کر میں ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے کان ان آوازوں کی طرف لگایا۔ آواز سین کی طرف سے آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ڈرتے ڈرتے میں نے کھولا، کیونکہ مجھے ڈر کے ساتھ ساتھ اب کشمالہ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں سین کی طرف بڑھی۔ ہر ایک قدم کے ساتھ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کشمالہ کو اپنے بستر پر نہ پا کر میں ایک سکتے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی میں اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی۔ باہر پہنچ کر جو میں نے دیکھا تو صحن کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ کشمالہ میرے سامنے ہی موجود تھی اور مزے سے بیٹھی انواع و اقسام کی چیزیں کھانے میں مگن تھی۔ وہ اس طرح سے بے فکر اور انجان بنی کھانے میں مگن تھی جیسے اپنے سامنے وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے ہوں، یا پھر ان کی موجودگی سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ جبکہ اس کے ارد گرد بہت لمبے لمبے لوگ دائرے بنائے کھڑے تھے، جنہوں نے کالے لباس زیب تن کر رکھے تھے اور سارے ہی کشمالہ کو دیکھ رہے تھے، جیسے کشمالہ ان سب کے لیے بہت ہی عبرت کا باعث ہو، جبکہ وہ سب خود بھی بہت عجیب جسامت رکھتے تھے۔ مجھے حیرانی تو کشمالہ پر ہو رہی تھی۔ وہ کیسے مزے سے بیٹھی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے ارد گرد جمع تھے وہ اپنے حلیے سے انسان نہیں لگتے تھے، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنوں کی پوری بستی یہاں موجود تھی اور میری بیٹی کو کھانا کھلانے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہو۔ سخت اور کڑاکے دار سردیوں کی کالی گھپ اندھیری رات میں میں سڑک پہ بیٹھی اپنے آنسو اپنے ہی آنچل سے پوंچھتی رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو اور دنیا سمٹ کر بہت چھوٹی ہو گئی ہو اور ختم ہو جانے کو ہو۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ جانے کا اور نہ واپس پلٹنے کا۔ میرا دل و دماغ سن ہو رہا تھا۔ بھری دنیا میں کوئی انسان مجھے اپنا محسوس نہیں ہو رہا تھا جس کے پاس جانے کی مجھے کوئی امید ہو۔ میری دنیا برباد ہو کر اجڑ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے اپنی دنیا خود ہی اجاڑ دی تھی اور اپنے آپ کو برباد کیا تھا۔ میں اپنی بربادی کی ذمہ دار خود تھی۔ مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ اماں، بہن، بھائی اور اپنا گھر آنگن سب مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس کے باوجود میں واپس جانا نہیں چاہتی تھی، پر واپس جانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ آخر میں یہاں سڑک پہ بیٹھ کر کب تک آنسو بہا سکتی تھی؟ رات بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا ادھر ہی کسی گاڑی سے ٹکرا کر اپنی جان دے دوں، پر شاید میں اتنی بہادر نہیں تھی، یا شاید اتنی بزدل نہیں تھی کہ حالات سے لڑ نہ سکوں اور اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں اٹھی۔ میرے قدم بہت بھاری ہو رہے تھے، جسم میں جیسے جان ہی باقی نہ بچی تھی، لیکن اپنے بھاری ہوتے بے جان وجود کو اٹھاتے ہوئے اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میرا رخ بسوں کے اڈے کی طرف تھا۔ مجھے اس شہر کا چپا چپا معلوم تھا۔ میں اس شہر کی گلی کوچوں سے بخوبی واقف تھی۔ میرا ننیال اسی شہر میں تھا اور یہیں پر میرے بچپن کے کئی سہانے دن کھیل کود کے گزرے تھے۔ بچپن میں ہم بہن بھائی یہاں آنے کے لیے بے چین رہتے تھے، اور یہ بے چینی تب تک ختم نہ ہوتی تھی جب تک ہم نانی کے گھر پہنچ نہ جاتے تھے۔ اور آج میں اس شہر میں آ کر بے چین تھی اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی، اور یہ ایسی بے چینی تھی جو شاید گھر پہنچ کر بھی ختم نہ ہو۔ یہ اذیت میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سہنا تھا، برداشت کرنا تھا۔ بس اڈے پر پہنچ کر معلوم کیا تو کاؤنٹر پہ موجود شخص نے بتایا کہ پہلی بس اڈے سے صبح 6 بجے نکلے گی، اور وہ عجیب نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا تھا، جیسے میں کوئی مجسمہ ہوں یا پھر کوئی بھوت یا پریت جس نے رات کے اس وقت بس کا پوچھ لیا ہو۔ میں وہاں سے ہٹ گئی۔
میرے اندازے کے مطابق ابھی رات کے 2 بجے ہوں گے، اور اس وقت اسے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ سڑک پہ ادھر ادھر پھرنے سے بہتر تھا کہ میں بس اڈے پر ہی صبح ہونے کا انتظار کروں۔ ویسے بھی میں ویران اکیلی سڑک پر بیٹھی سردی کے مارے شل ہو گئی تھی، اور پھر یہی مناسب سمجھ کر میں انتظار گاہ میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں باہر کی نسبت ٹھنڈ کچھ کم ہی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سکون میرے دل کو پھر بھی حاصل نہیں تھا۔ انتظار گاہ بالکل خالی تھی۔ 1-2 ملازم جو اڈے پہ موجود تھے وہ بھی ایک طرف بنے کمروں میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ میں بینچ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ امجد میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ مجھے امجد پر جتنا غصہ تھا اس سے کہیں بڑھ کر غصہ اپنی جلد بازی اور کم عقلی پہ تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ نہ تو امجد کو سزا دینے کی مجھ میں طاقت تھی اور نہ ہی اپنے آپ سے لڑنے کی۔ میں نے اس کی وجہ سے اپنا گھر، ماں، بہن، بھائی سب چھوڑے تھے، پر اس نے میرے فیصلے کی لاج نہ رکھی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ وہ سامنے آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں۔ گزرتے وقت کے ساتھ امجد کے خلاف غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ مجھے اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو آس پاس میرے سوا کوئی تو موجود ہے۔ میں دوبارہ سے اپنی یادوں میں کھو گئی۔ بچے کے رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کوئی چپ کیوں نہیں کرواتا؟ میں جھنجھلا اٹھی اور اپنی سوچوں کی دنیا سے واپس نکل آئی۔ ایسا لگ رہا تھا آواز بہت قریب سے آ رہی ہے، لیکن میرے آس پاس ایسا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی کہ کوئی مسافر شاید میری طرح اس وقت بس کے انتظار میں یہاں آیا ہو، لیکن میرے علاوہ کوئی دوسرا وہاں موجود نہیں تھا۔ میں انتظار گاہ باہر نکلی، کہیں کوئی باہر ٹھنڈ میں نہ کھڑا ہو، لیکن پھر بھی میری نظریں اسے دیکھنے سے ناکام تھیں۔ آواز جو مسلسل اور تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جو شاید سامنے کھیتوں کی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ میں بے خودی کی کیفیت میں آواز کی طرف بڑھتی گئی۔ کسی بچے کا اس قدر رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل کچھ قدم چلنے کے بعد میں نے جو دیکھا وہ بہت ہی عجیب منظر تھا۔ کھیتوں کے بیچ میں سفید کپڑے کے اندر ایک بچہ لپٹا رو رہا تھا۔ مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگ چکا تھا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن دور دور تک کوئی وجود موجود نہیں تھا۔ نہ جانے کون بے درد انسان اپنے بچے کو اتنی رات کو یہاں رکھ کر گیا تھا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ گود میں آتے ہی بچہ سکون سے چپ ہو گیا تھا، جو شاید ٹھنڈ کی وجہ سے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ادھر ادھر بلکہ چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے، پر کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے ایک نظر اس بچے کو غور سے دیکھا تو بچہ ابھی چند دن کا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس قدر یا پھر مجبور انسان کا بچہ تھا۔ بچے کو یہاں چھوڑنے والے نے یہ تک نہیں سوچا کہ کوئی جانور بچے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ سوچ کے میں بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ کاؤنٹر پہ جا کے دیکھا تو وہاں بھی اب تک کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میں ناچار بچہ گود میں سنبھالتی واپس انتظار گاہ میں جا کے بیٹھ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ جیسے جیسے صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا ویسے ہی اڈے پہ لوگوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ میں کسی کے بچے کو ایسے ہی لیے دوسرے شہر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اڈے کے ملازموں سے پوچھ گچھ کی، پر وہ بچے کے بارے میں لا علم تھے۔ اڈا شہر سے ہٹ کر تھا، لہٰذا وہاں آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا پولیس ہی میری اس معاملے میں کوئی مدد کر سکتی ہے، اس لیے میں بچے کو پولیس اسٹیشن لے کر گئی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کسی نے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی ہو۔ لیڈی پولیس نے بچے کا معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ ایک بچی ہے جو ابھی بمشکل 2 سے 3 دن کی ہے۔ پولیس نے یقین دلایا کہ وہ بچی کے ورثاء کو تلاش کریں گے، اور جب تک ورثاء کا کچھ پتہ نہیں چلتا پولیس نے کہا کہ فی الحال تو میں بچی کو اپنے پاس ہی رکھوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ تب تک میں یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تاکہ بچی کے بارے میں تفتیش کا سلسلہ جاری رہے۔ میں تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی۔ ایک طرح سے اچھا بھی ہو گیا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ اب تو گھر نہ جانے کا جیسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میں اپنی نانی کے گھر کے پاس ہی ایک کرائے کے گھر لے کر رہنے لگی۔ نانا نانی تو رہے نہیں تھے، میرے ایک ہی ماموں تھے جو نانا نانی کی زندگی میں ہی ملک سے باہر چلے گئے تھے، پلٹ کر ان کے جنازے پہ ہی آئے تھے اور پھر گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ مکان تو ایک جاننے والے کے توسط سے بغیر ایڈوانس کے مل چکا تھا، اب اگلا کام پیسوں کا بندوبست کرنا تھا۔
جس کے لیے مجھے نوکری تلاش کرنی تھی۔ میرے پاس کچھ ہی رقم تھی جس سے اگلے چند دن ہی گزر سکتے تھے۔ ویسے بھی اب میں اکیلی نہیں تھی، ایک بچی کا ساتھ تھا جس کے لیے کچھ ضروری سامان کی خریداری بھی کرنا تھی۔ اسی شہر میں میری بچپن کی ایک دوست رہا کرتی تھی۔ جب ہم چھٹیاں گزارنے نانی کے گھر آتے تو اس سے ملاقات ہو جایا کرتی۔ میں نے اس کے پاس جانے کا سوچا، شاید وہ کام کی تلاش میں میری مدد کر سکے۔ وہ ایک بوتیک چلا رہی تھی جس کے لیے اس نے کچھ ماہر لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھی جو اس کے لیے سلائی کا کام کیا کرتی۔ میرے لیے گھر میں سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ میں کشمالہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتی تھی۔ میں اس سے گھر پہ ہی سلائی کے لیے کپڑے اور مشین لے آئی تھی۔ اس کو میرا کام پسند آ گیا تھا اور وہ مجھے روزمرہ کی بنیاد پر سلائی کا کام دینے لگی تھی۔ میرے لیے یہ کافی آسانی ہو گئی تھی، پیسے بھی ساتھ ساتھ مل جاتے تھے اور کام بھی گھر پر رہ کر ہو جاتا تھا۔ میں سلائی کا کام زیادہ تر اس وقت ہی کر لیتی تھی جب کشمالہ سو رہی ہوتی تھی۔ میں کئی بار پولیس اسٹیشن کے بھی چکر لگا لگا کر پتہ کر چکی تھی کہ شاید پولیس نے کوئی کھوج لگا لیا ہو، پر پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب تو وہ لوگ اس معاملے میں زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے تھے۔ میں جب بھی کچھ پوچھنے جاتی تو وہاں موجود اہلکار کافی بیزاری کا مظاہرہ کرتے تھے، لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ورثاء کا کھوج لگے، کیونکہ میں اسے پوری طرح اپنا چکی تھی۔ وہ تھی بھی بے حد پیاری اور سمجھدار۔ میرے دل میں اس کے لیے اب ایک مقام بن چکا تھا۔ وہی میری تنہائی کا ساتھی بن گئی تھی۔ اسے پا کر میں بہت خوش تھی۔ وہ میری زندگی کی رونق بن گئی تھی۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں تھا ہی کون؟ کشمالہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک رات جب کشمالہ کو سلا کر میں خود بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پہ زوردار دستک سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازے کی ایک طرف بنے دراڑ سے جھانک کر دیکھا تو مجھے پڑوس میں رہنے والے حاجی صاحب دکھائی دیے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ حاجی صاحب کے ساتھ محلے کے کچھ اور افراد بھی میرے دروازے پر کھڑے تھے جو کافی ناراض اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے ہانک لگائی۔ اب یہ بے حیائی مزید یہاں نہیں چلے گی۔ کون سی بے حیائی؟ میں حیران ہو کر بول پڑی تھی۔ وہ اونچی آواز میں بولے تھے کہ گھر سے بھاگ کر ایک ناجائز بچی لے کر تم اس محلے میں نہیں رہ سکتی ہو۔ ان کی طرف سے الزامات کی ایک بڑی بوچھاڑ تھی جو تلوار سے بھی زیادہ مجھے زخمی کر گئی تھی۔ ان کے مطابق وہاں کا ماحول اور ان کی بچیاں میری وجہ سے خراب ہو رہی تھیں اور وہ یہ سب 2 سال سے برداشت کر رہے تھے، مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے میرے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا، جبکہ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اب ہماری اس نام کی کوئی بیٹی نہیں، جو ایک تھی وہ 2 سال پہلے مر گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے یہ جواب دیا تھا، اسی لیے انہیں میرے اوپر چیخنے چلانے کی طاقت مل گئی تھی۔ وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ میرے پیچھے بولنے والا، ان کے الزامات کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسی بات کو لے کر وہ سب میرے سامنے شیر بن گئے تھے۔ میں ان کی کسی بات کے آگے جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت کسی بھوکے شکاری کی مانند میری کسی بھی بات کو بنیاد بنا کر مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ میری ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی صفائی پیش کرنا فضول تھی۔ یہ وہی حاجی صاحب تھے جو پچھلے 1 سال تک مجھے رستے میں روک کر پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ناچیز کو یاد فرمائیے گا، پر میں نے ان کی اس آفر پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آج تک میرے دروازے پر آنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور آج وہ سب کو اکٹھا کر کے لائے تھے۔ مجھے گھر خالی کرنے کا وقت دے دیا گیا تھا۔ میں چپ چاپ اندر آ گئی۔ کشمالہ بھی اس سارے ہنگامے کی وجہ سے جاگ گئی تھی۔ میں اسے سلانے کے لیے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں اور سنہری بال۔ دیکھنے والے مجھے انگریز کی اولاد سمجھنے لگتے تھے۔ میں گھر میں 3 نمبر پہ تھی۔ میرے سے بڑی 2 بہنیں تھیں، ایک بہن اور 2 بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ میں اپنی دادی پہ گئی ہوں، وہ میری طرح خوبصورت تھیں، تاہم میرے باقی بہن بھائی عام شکل و صورت کے تھے۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے جہاں گھر سے باہر مجھے ہمیشہ سراہا جاتا تو گھر میں ہی ہمیشہ حسد اور جلن کا شکار رہی تھی۔ میری بڑی 2 بہنیں مجھ سے ہر بات میں مقابلہ کرتی تھیں اور مجھے نیچا دکھانے کی ہر طرح سے کوششیں کرتی تھیں۔ شرارت خود کرتی اور الزام مجھ پہ لگا دیا کرتی، اور اماں سے اکثر میری چترول ہوتی رہتی تھی۔ لہٰذا میں نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میں چچا کی طرف چلی جاتی تو کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ نہ اماں کی کوئی پرواہ تھی نہ ابا کو۔
अब्बा फलों की रेहड़ी लगाता था, रोजाना के कुछ पैसे कमा के ले आता जिससे घर का गुजारा मुश्किल से ही चलता था। अब्बा शुक्रगुजार और साबिर इंसान थे, उन चंद पैसों में ही मुतमईन था, जबकि अम्मा के मुताबिक इतने पैसों में गुजारा करना मुमकिन नहीं था। वो हमेशा अब्बा से लड़ती झगड़ती और शिकवे शिकायत करती रहती। अब्बा चुपचाप सुनता ही रहता था। बकौल अम्मा के, उसकी किस्मत खराब थी जो उसकी शादी अब्बा से हो गई थी। अम्मा अपने घर की इकलौती बेटी थी, उनका एक ही भाई था, लिहाजा उसने ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारी थी। मुझे अपने घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। साजिश, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ये सब रोज का मामूल था। जबकि मुझे अपनी पड़ोस में रहने वाली जकिया के घर का माहौल बेहद पसंद था। उसके अम्मा अब्बा में बेहद प्यार था। वो इकट्ठे बैठकर एक साथ खाना खाते तो बहुत ही भले लगते थे। मैं चूंकि वहीं मौजूद होती थी तो अक्सर मुझे भी शामिल कर लेते। दस्तरख्वान पे बैठकर चलनी के साथ वही दाल रोटी खाने का बेहद मजा आता, जिस मजे की मेरे अपने घर में कमी थी। वक्त गुजरता गया और मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। घर के हालात तो ना बदले, मेरी बहनों की शरारतें अब साजिशों में बदल गई थी। जकिया का भाई अमजद मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था। मैं जब उसके घर जाती तो मेरे आगे पीछे घूमता, पर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ ऐसा कि हमारे हालात दिनों में बदल जाए। अम्मा को उनकी वही बचपन वाला ऐशो इशरत लौटाना था और अपने बहन भाइयों की सारी महरूमियां दूर करना थी। मैं शादी के चक्कर में पड़कर अम्मा अप्पा की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। जकिया की अम्मी को अमजद की मुझ में दिलचस्पी के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे चलता किया और अमजद की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। जकिया भी मुझसे मुंह मोड़ गई। अमजद को बड़े शहर में नौकरी मिल गई थी। वो जाने से पहले मुझसे मिला और उसने मुझे शादी की पेशकश की। मैंने उसे अपने मकसद के बारे में बताया। वो सुनकर चुपचाप चला गया। अमजद कुछ दिनों में वापस आया तो उसने मुझे कहा कि उसे ड्रामे बनाने वाली किसी एजेंसी में नौकरी मिली है। वहां बड़े बड़े अदाकार आते हैं जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। अगर वो चाहे तो मुझे आसानी से अदाकारी का मौका मिल सकता है, बस मुझे उसके साथ शहर जाना होगा। अपने हुस्न के जादू से मैं खुद भी वाकिफ थी और यहाँ रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि अपनी किस्मत एक बार जरूर आजमानी चाहिए। हो सकता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। पढ़ाई तो मैंने कोई खास की नहीं थी। हमारे घर में पढ़ाई अय्याशी के बराबर समझी जाती थी। बगैर पढ़ाई के किस्मत बदलने का एक यही मौका था। अमजद ने कहा, तुम तैयार रहना, मैं अगली बार आऊंगा तो तुमको साथ ले जाऊंगा। बाद में तुम अपने घर वालों को भी उधर बुलवा लेना। मैं बड़ी खुश थी। मेरा ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला था। अगली बार अमजद के आने से पहले ही अब्बा की अचानक से वफात हो गई। मैं बहुत दुखी थी। अमजद आया तो मैं उसके साथ ना जा सकी, क्योंकि अभी अम्मा से इस बारे में बात करने का मौका नहीं था। अब्बा के 40वें के बाद मैंने अम्मा से बात करने की ठानी, पर अम्मा ने मेरी बात पर जरा ध्यान न दिया। अम्मा ने कहा, शरीफ घरानों की लड़कियां टीवी पर नहीं आती। मैंने अम्मा को समझाने की कई बार कोशिश की, पर अम्मा ने मेरी बात न सुनी। अब तो वो मेरी शक्ल देखकर ही कह देती, दफा हो जा यहाँ से। घर में मैं सबसे ज्यादा अब्बा के नजदीक थी। अब्बा रहा नहीं था, घर में मेरा दिल नहीं लगता था। जकिया के घर जाना मेरा वैसे ही बंद हो गया था। अगली बार अमजद आया तो मैंने उसे बताया कि मैंने बड़े शहर जाने का फैसला कर लिया है। उसने सारा मंसूबा पहले ही बनाया हुआ था कि कैसे निकलना है। उसने मुझे टिकट ला कर दिया कि वो एक रात पहले निकल जाएगा ताकि किसी को इस पर शक न हो पाए, जबकि मुझे अगले दिन जाना था। वो बड़े शहर के स्टेशन पे मेरे इंतजार में होगा। मैं अगले दिन अम्मा के पर्स से कुछ पैसे निकाल कर पल्लू से बांध कर चल पड़ी। उन चंद पैसों के सिवा अपने साथ कुछ ना लेकर गई, लिहाजा किसी ने मेरे घर से निकलने का कोई नोटिस नहीं लिया। मैं ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच कर रुकी। अमजद मुझे जल्द ही नजर आ गया। वो खिड़की के सामने ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं नीचे उतर आई। शाम हो चुकी थी। मैंने उसे कहा कि चलो मुझे अपने बॉस से मिलवाओ। उसने कहा कि अब तो दफ्तर का वक्त खत्म हो गया है और ये बड़े लोग दफ्तरी औकात के अलावा किसी से नहीं मिलते, लिहाजा सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। वो मुझे अपने साथ अपने फ्लैट में ले गया। मैं ये देखकर परेशान थी कि वहां उसके अलावा लड़के और भी थे। मैंने अचंभे से अमजद की तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए। उसने उन दोनों लड़कों को बाहर भेज दिया। अमजद ने बताया कि वो तीनों इकट्ठे यहाँ रहते हैं। वो मेरे रात रहने का बंदोबस्त कहीं और कर देगा और मुझे शरबत पीने का देकर खाना लेने बाहर चला गया। मुझे अमजद की नीयत पर शक हो चुका था, लिहाजा मैंने शरबत किचन में गिरा दिया और गिलास लाकर वापस मेज पर रख दिया। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं आंखें बंद करके सोफे की पुश से सर टिका कर लेट गई। अमजद अकेला ही था।
مجھے ہلا جلا کر دیکھنے کے بعد امجد نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کہ کام ہو گیا ہے، اور ان دونوں کو بھی فلیٹ میں آنے کا کہا۔ مجھے تو اس کی نیت پر پہلے ہی شک تھا، ذرا یقین کرنا باقی تھا۔ 3 لوگوں کی نسبت اکیلے امجد سے نپٹنا آسان تھا۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا، امجد منہ دوسری طرف کیے ابھی تک فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ زیادہ تر الفاظ انگریزی کے بول رہا تھا۔ میں نے میز پر پڑا گملہ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا، اور اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، زمین پر آ پڑا۔ میں بڑی پھرتی سے وہاں سے نکلی اور پھر بھاگتی چلی گئی۔ امجد دھوکے باز اور شاطر نکلا تھا۔ اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، پر رب کا شکر تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ وہاں سے نکل کر میں بھاگتی چلی گئی۔ وہ لوگ میرے پیچھے نہیں تھے۔ میں ایک سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کشمالہ کے رونے کی آواز سن کر میں یادوں سے نکل آئی۔ میں نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ میں کشمالہ کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر میں آئے مجھے دوسرا دن تھا۔ میں نے وہ محلہ کیا شہر ہی چھوڑ دیا تھا جس شہر میں امجد جیسے شیطان، حاجی صاحب جیسے مہربان ہوں۔ میں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی دوست سے کچھ پیسے لے کر قریبی شہر آ گئی تھی جہاں میرا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ میری دوست نے ہی مجھے اپنی ایک شاگرد کا پتہ دیا تھا جو اس سے سلائی سیکھا کرتی اور شادی کے بعد اس شہر میں آ بسی تھی۔ وہ مجھ سے خوش دلی سے ملی اور اس نے مجھے اپنے گھر کے قریب ہی کرائے پر مکان دلوا دیا۔ اس گھر میں ضرورت کی سب چیزیں تھیں۔ میں حیران تھی کہ اتنے کم کرائے میں سب کچھ کیسے میسر ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مدد سمجھا۔ 2-4 دنوں میں ہی میرے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ کشمالہ بھوک سے رو رہی تھی اور میرے پاس اس کے دودھ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک روزگار کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا اور یہاں میرا کوئی جاننے والا تو تھا نہیں جو مجھے پیسے ادھار دیتا۔ میں بے چینی سے کچن کی طرف گئی اور برتن اٹھا کر دیکھنے لگی، شاید کوئی رات کی بچی چیز کھانے کو مل سکے۔ میں جانتی تھی تمام برتن خالی ہیں، پر پریشانی میں برتن الٹ پلٹ کرتی رہی۔ سامنے پڑی دیچکی کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں دودھ موجود تھا۔ میں حیران تھی، اس میں دودھ کیسے آ گیا؟ میں نے دودھ چکھا، وہ بالکل تازہ تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دودھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے برتن بھی دھو کر رکھ دیا تھا۔ خیر کشمالہ رو رہی تھی، میں نے جلدی سے دودھ نیم گرم کر کے اسے فیڈر میں ڈال کر دے دیا۔ کشمالہ دودھ پی کر سو چکی تھی۔ میں پریشان بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پیسوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ میرا ارادہ تھا کہ کل نوکری کی تلاش میں نکلوں گی۔ گھر میں صفائی ستھرائی کا کام بھی مل گیا تو کشمالہ کو ساتھ لے کر جایا کروں گی۔ اب اتنی بڑی تو وہ ہو ہی گئی تھی کہ بیٹھ کر کھیل سکے۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا جس کو دسترخوان سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ ٹرے پکڑا کر واپس پلٹ گیا، جبکہ میں نے اسے برتن واپس لے جانے کے لیے آواز دی، پر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا اور اس قدر تھا کہ 3 وقت بھی آرام سے کھایا جا سکتا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر خدا کا شکر ادا کیا اور سونے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میں ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ آج نوکری کی تلاش میں نکلنے کا تھا۔ میں نے جائے نماز سمیٹ کر الماری میں رکھی تو ایک سفید لفافہ میرے پاس آ پڑا جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں کافی سارے پیسے تھے۔ میں پیسے ہاتھ میں پکڑے بے حد حیران تھی۔ یہ پیسے کس کے تھے اور کہاں سے آ گئے تھے؟ جبکہ میں نے جائے نماز اٹھائی تو وہاں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے جو پہلے یہاں رہتا ہو یہ رقم اس کی ہو۔ میں نے مالک کے مکان کے پاس جا کر اسے رقم واپس کرنے کا سوچا، پر ابھی مجھے رقم کی زیادہ ضرورت تھی۔ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اسے واپس کر دوں گی، یہ سوچ کر میں گھر کے لیے ضرورت کی کچھ چیزیں خرید لائی۔ اگلی صبح میں گھر سے کام کی تلاش میں نکلنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کشمالہ میری گود میں ہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا تھا جو اس دن کھانے کی ٹرے دے گیا تھا۔ مجھے لگا وہ اپنے برتن واپس لینے آیا تھا۔ میں نے خالی برتن لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور خود بھی باہر نکل کر دروازے کو تالا لگا دیا۔ وہ لڑکا بھی میرے پیچھے چلنے لگا۔ کشمالہ اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ بار بار مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ نوکری کی تلاش میں۔ وہ بولا آپ میرے ساتھ چلے، میری والدہ کو کام کی تلاش میں مددگار کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے انجان راستوں سے گزارتا ہوا قدرے سنسان جگہ پر لے گیا۔ وہاں بڑے بڑے خالی پلاٹ تھے، جبکہ بیچ میں ایک گھر تھا۔ وہ گھر اس لڑکے کا ہی تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں موجود عورت نے آگے بڑھ کر کشمالہ کو مجھ سے لے لیا اور پیار کرنے لگی۔ میری حیرانی دیکھ کر اس نے کشمالہ کو واپس کر دیا اور کہنے لگی بہت پیاری بچی ہے آپ کی۔ اس عورت نے کہا کہ کام کھانے پکانے کا ہے، ہفتے میں صرف 2 دن آنا ہے۔
جبکہ 2 دن کے حساب کی تنخواہ بھی اچھی مقرر ہوئی۔ میرا اور کشمالہ کا بڑے آرام سے گزارا ہو جانا تھا۔ صرف 2 دن کے کام پر میں کچھ کشمکش کا شکار تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ ہم صرف 2 دن ہی یہاں ہوتے ہیں، باقی کے دن اپنی بستی میں ہوتے ہیں جو یہاں سے کافی دور ہے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ عورت بولی یہ لڑکا آپ کو لے آیا کرے گا اور واپس بھی پہنچا دیا کرے گا۔ میں نے منع کیا کہ راستہ یاد ہو جائے گا تو میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ عورت مسکرائی اور بولی آپ کو راستہ یاد نہیں ہو پائے گا، 2 دن کون سے ہوں گے یہ مقرر نہیں تھا۔ وہ لڑکا ہفتے کے کسی بھی دن آ جاتا اور میں اور کشمالہ اس کے ساتھ چلے جاتے۔ میں کچن کا کام نپٹاتی اور وہ عورت اور لڑکا کشمالہ کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ وہ کشمالہ سے کسی اور ہی زبان میں بات کرتے جس سے میں ناواقف تھی، جبکہ کشمالہ بھی وہ زبان اچھی طرح سمجھتی۔ میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا تھی اور کام چھوڑنے کا سوچتی، پر ایک تو کوئی اور کام مل نہیں رہا تھا، دوسرا وہ لوگ کشمالہ کو اس قدر پیار کرتے کہ شاید اتنا تو میں بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اگر ان کی وجہ سے کشمالہ کی اچھی پرورش ہو رہی تھی تو مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی کشمالہ کا کوئی رشتہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں ان لوگوں سے اسے دور کر کے کشمالہ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، زندگی میں کافی آسانیاں آ گئی تھی۔ کشمالہ بھی بڑی ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بے حد چمکدار تھیں اور وقت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں مزید چمک آ رہی تھی۔ جیسے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں، ایسے ہی اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکا کرتی۔ اس کی حرکتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار ہم دونوں چھت پر بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے کہ ایک کبوتر ہماری چھت پر آ کر گرا۔ مجھے لگا وہ زخمی تھا، پر جب کشمالہ نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، جب میں نے اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ کشمالہ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور اسے اڑا دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ اکیلے میں بھی اس کے پاس کوئی موجود ہوتا ہے۔ وہ کبھی اسی زبان میں سرگوشی کرتی سنائی دیتی جو وہ عورت اور لڑکا بولا کرتے تھے، پر میں اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی کہ کشمالہ سارا دن اکیلی ہوتی ہے تو خود سے ہی سرگوشی میں باتیں کرتی ہوگی۔ بچے عموماً ایسا کرتے ہیں۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی۔ کشمالہ 12 سال کی ہو گئی تھی اور میرے سے بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بچی تھی اور میری ہر ایک بات مانتی۔ اسے میں نے شہر کے ایک بہترین اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وہ بہت ذہین تھی اور جلد ہی ہر ایک بات سمجھ لیتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے کبھی کسی رشتہ دار کے بارے میں نہیں پوچھا کہ ہمارا کوئی اور رشتہ دار کیوں نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا باپ کون ہے۔ ایک بار میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو اس نے منع کر دیا کہ ماما مجھے سب پتا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ شاید وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ سالوں پہلے میں اماں سے ملنے گئی تھی۔ کشمالہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اماں فوت ہو گئی تھی جبکہ سب بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ مختلف شہروں میں رہتی تھی، جبکہ بھائیوں کو مجھ سے اور میری ناجائز بیٹی سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مجھے آج بھی اپنے معاشرے میں ہونے والی بدنامی کا سبب اور کشمالہ کو میری ناجائز بیٹی سمجھتے تھے۔ میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ ایک رات میری اچانک آنکھ کھلی تو کشمالہ میرے پہلو میں نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتی صحن میں آئی تو اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اکٹھے تھے اور وہ مزے سے میٹھے کھانے کھا رہے تھے۔ وہ لوگ دیکھنے میں کسی اور دنیا کی مخلوق لگتے تھے۔ میں بنا آنکھ جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی زبان میں باتیں کر رہے تھے جس میں وہ عورت اور لڑکا کیا کرتے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کشمالہ بھی ان کے ساتھ انہی کی زبان بول رہی تھی۔ میں نے کشمالہ کو آواز دے کر بلانا چاہا تو میرے حلق سے آواز نہیں نکل پائی۔ میرا گلا بالکل خشک ہو گیا تھا۔ میں نے پورا زور لگا کر کشمالہ کو آواز دی۔ کشمالہ کے ساتھ سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں وہ عورت اور وہ لڑکا بھی موجود تھا جہاں میں کام کیا کرتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے باقی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمالہ سے پوچھا۔ کشمالہ میرے قریب آئی اور میرا بازو اپنے بازو میں ڈال کر پیار سے بولی، یہ میری ماما ہے۔ وہ ان سب سے میرا تعارف کروا رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا۔ ماما یہ سب میرے رشتہ دار ہیں اور اب مجھ سے مخاطب تھی۔ اور یہ گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ دروازہ تو لاک تھا۔ میں ابھی تک کشمکش میں تھی کہ کیا واقعی انسان تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اندر آنے کے لیے دروازوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کشمالہ نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ برسوں سے ان سب کو جانتی ہو۔ وہی عورت جس کے گھر میں کام کرتی تھی آگے بڑھی اور بولی، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، کیونکہ اب کشمالہ 12 سال کی ہو چکی ہے اور اس کے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں جو یہ سب دیکھ کر پہلے ہی سکتے میں تھی، اس کی واپسی کا سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور چکرا کر گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا
تو मैं अपने बिस्तर पर थी, जबकि कशमाला मेरा हाथ पकड़कर परेशान बैठी थी। मेरे सामने वही औरत और लड़का मौजूद थे। बाकी सब जा चुके थे। उस औरत ने बताया कि उसका नाम रजाना था और वो एक जिनजादी थी। दूर दराज के जंगल में पहाड़ों के पीछे उनकी बस्ती आबाद थी और वो वहां के सरदार की बीवी थी। उनका एक ही बेटा था जिसकी पहली शादी एक जिनजादी से हो चुकी थी और उसमें से एक वही लड़का था जो यहाँ मौजूद था, यानी वो कशमाला का सौतेला भाई था। फिर वो जिनजादा किसी इंसानी लड़की पे आशिक हो गया था और उसने अपना बसेरा इंसानों की दुनिया में ही कर लिया था। उनके यहाँ जिनों का इंसानों से शादी करना पसंद नहीं किया जाता था और फिर एक सरदार का बेटा जो सबके लिए मिसाल हो, उसको ये सब करने की इजाजत कैसे दी जा सकती थी। अपने बेटे को वापस बुलाने और उस इंसान जादी के इश्क आज़ाद करवाने के लिए उस सरदार ने बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो पाया। उसने अपने बेटे को काबू करने के साथ साथ उस लड़की को भी नुकसान पहुंचाया कि शायद उस लड़की की जान बचाने की गर्ज से ही उनका बेटा उनको वापस मिल जाए। पर वो जिनजादा बाज ना आया और उसने इंसानी रूप में उस लड़की से शादी कर ली और उसे लेकर कहीं रूपोश हो गया। जिनों के सरदार ने उसे ढूंढने की बेहद कोशिश की, मगर बेसुध। एक बार उस जिनजादे की बीवी को कुछ शक हो गया कि उसके शौहर पे जिन का साया है। उसने किसी आमिल से मदद ली तो आमिल ने उसे बताया कि उसके शौहर पर जिन का साया नहीं बल्कि वो खुद ही जिन है। ये सुनते ही वो लड़की बहुत खौफजदा हो गई क्योंकि वो हामिला थी। वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। आमिल ने वार करके उस जिनजादे को मारने की कोशिश की और उस लड़की को कहा कि इस बच्चे को भी मारना जरूरी है, वो भी जिनजादा होगा और जमीन में तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। जब वो लड़का मरने के करीब पहुंचा तो सरदार को भी खबर हो गई कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो रही थी। साथ ही उसका पोशीदा रहने का अमल कमजोर पड़ गया था। सरदार ने अपने सिपाहियों को उसकी मदद के लिए भेजा। सिपाही उसको उठाकर घर ले आए। वो बेहद जख्मी था और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वो दम तोड़ गया, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले वो बता चुका था कि उसकी बीवी हामिला है और वो अपने बाप से माफी मांगकर दरख्वास्त करता रहा कि मेरे बच्चे की हिफाजत करना, क्योंकि इंसान बहुत जालिम है, कहीं वो नन्ही सी जान को भी खत्म ना कर दें। जिनजादे की बीवी ने कुछ अरसे बाद एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो उसके घर वाले बेहद खौफजदा थे। वो उस बच्ची को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उस माँ की हिम्मत ना हुई कि वो अपनी बेटी को मरवा दे। लिहाजा उसे खेतों में रख दिया गया ताकि जिन आकर अपनी बच्ची को उठाकर ले जाए। चूंकि वो एक इंसान के बतन से पैदा हुई थी, लिहाजा उसकी परवरिश कम से कम 12 साल तक किसी इंसान ही को सर अंजाम देनी थी। उस रात भी जिन वहां उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थे और जब मैं वहां पहुंची तो उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया और उन्होंने मुझे कशमाला की परवरिश के लिए मुंतखब किया। कशमाला में कुछ खूबियां और सलाहियतें अपने बाप की जानिब से थी जो इंसानों में मौजूद नहीं होती, तभी वो हमेशा ही इतनी समझदार थी। कशमाला ये सब 7 साल की उम्र से जानती थी और मुझे इसलिए बेखबर रखा गया कि कहीं मैं डर के मारे किसी आमिल से राब्ता करके कशमाला को कहीं नुकसान न पहुंचा दूं। रजाना शुक्रगुजार थी कि मैंने उसकी पोती का इस कदर ख्याल रखा और उसे माँ जैसा प्यार दिया, जबकि दरहकीकत मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुझे और कशमाला को किसी मौका पे तन्हा नहीं छोड़ा था। अब चूंकि कशमाला 12 साल की हो चुकी थी, वो लोग चाहते थे कि कशमाला अगले 12 साल जिनों की बस्ती में गुजारे ताकि वहां के तौर तरीके और रस्म व रिवाज भी उसकी समझ में आ सकें। पर मैं कशमाला के बगैर नहीं रह सकती थी और मुझे पूरा यकीन था कि कशमाला भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहेगी। आप इसको मेरी इजाजत के बगैर नहीं लेके जा सकती और ना ही मैं इसे जाने की इजाजत दूंगी, मैंने जुर्रत करके कहा, ये जानते हुए भी कि अगर वो कशमाला को ले जाना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। आपको इजाजत देनी होगी, क्योंकि ये कशमाला की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी बस्तियों में बहुत से कबीले आबाद हैं और हर कबीले का अपना अलग सरदार होता है जिनकी आपस में दुश्मनियां होती हैं। हम अपनी नस्ल को एक खास तरीके से परवान चढ़ाते हैं और उनकी परवरिश उस अंदाज में करते हैं कि वो दुश्मनों, शैतानों और इंसानों का भी मुकाबला कर सकें। क्योंकि कशमाला भी हमारी नस्ल है, लिहाजा इसे भी वो सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब दुश्मन गुस्से में नाराज हो तो वो पहला बार बच्चों पे ही करता है और बच्चों में इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि वो अपना दिफा कर सकें। आप मेरी बात समझ रही हैं? उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। समझ तो मुझे भी अच्छी तरह से आ रही थी। हर जगह के लोगों के अलग उसूल और ज़वाबित होते हैं, पर कशमाला के जाने का सोचकर मेरी जान निकल रही थी। वो भी 1-2 दिन की बात नहीं थी। अगले 12 सालों तक मैं उससे ना देख सकती थी, बल्कि शायद उसके बाद भी ना देख पाती। मेरी कशमाला से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बहरहाल मैं उसको जाने से रोक नहीं सकती थी।
پہلا حق تو خون کے رشتوں کا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ صرف انسانی ہمدردی کا رشتہ تھا۔ اگر کشمالہ جانا چاہتی ہے تو میں اسے روکوں گی نہیں۔ میری بات سن کر رجانہ خوش تھی، جبکہ کشمالہ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور بولی، مما کے بغیر اتنا عرصہ نہیں رہ سکتی، یا تو آپ انہیں بھی ساتھ لے کر جائے، نہیں تو مجھے بھی چھوڑ دے۔ میں جو اداس بیٹھی تھی اس کی بات سن کر بے تحاشا پرسکون ہوئی۔ کشمالہ کو میرا خیال تھا، میری پرواہ تھی، یہ جان کر میرا خون بڑھ گیا۔ اس کی دادی اسے سمجھاتی رہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، انسانوں کی الگ طرح کی خوشبو ہوتی ہے جو وہاں جنات کو محسوس ہو جائے گی، وہ خوشبو سے پریشان ہو کر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پر کشمالہ کسی طور نہ مانی۔ دادی بولی، یہ بھی اپنے باپ کی طرح ضدی ہے، وہ لوگ جا چکے تھے، جبکہ کشمالہ اداس تھی۔ وہ یقیناً جانا چاہتی تھی پر صرف میری وجہ سے نہ جا پائی تھی۔ میں بھی اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اگلے دن کشمالہ کا جن بھائی جلاج ہمارے دروازے پہ موجود تھا، وہ ہمیں دونوں کو لینے آیا تھا۔ اس کے مطابق انہوں نے وہاں کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے تھے، لہٰذا میرا وہاں جانا محفوظ تھا۔ اب ہمیں پیدل جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جلاج نے کشمالہ کا ہاتھ تھاما اور کشمالہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پلک جھپکنے کی دیر میں ہم جنات کی بستی میں موجود تھے۔ وہاں چار سو اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہاں رات کا وقت ہو۔ وہاں کی عمارتیں بے حد اونچی تھیں اور وہاں موجود جنات بھی دراز قد تھے۔ ہم جس گھر میں داخل ہوئے وہ باقی گھروں کی نسبت نہایت ہی شاندار تھا۔ وہ جنوں کے سردار کا محل تھا۔ سردار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کی پوتی کا اتنے پیار اور محبت سے پروان چڑھایا، اور مجھے ایک ہدیہ پیش کیا گیا جو لکڑی کا ایک بہت خوبصورت ڈبہ تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، پر اب وہ میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ جن لوگوں کی وجہ سے میں گھر سے نکلی تھی وہ لوگ تو رہے نہیں تھے، نہ اب میری اپنی کوئی خواہش باقی رہی تھی۔ میں کئی دن وہاں ٹھہری رہی اور وہاں کے رسم و رواج سے محظوظ ہوتی رہی۔ پھر میں اپنی دنیا میں واپس آ گئی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ کشمالہ میرے سے ملنے آتی جاتی رہے گی۔ کشمالہ کافی دیر مجھ سے لپٹی رہی۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ تحائف دیے جن میں وہ ہیرے جواہرات بھی شامل تھے۔ میں نے ان ہیرے جواہرات کی مدد سے اپنے اماں ابا کے نام سے ایک ہسپتال تعمیر کروایا جہاں غریبوں کے لیے مفت علاج ہوا کرتا۔ اس کے علاوہ بے سہارا عورتوں کے لیے ایک ادارہ کھولا جہاں کی سرپرستی میں نے اپنے ذمہ لی۔ میں نے اپنی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی۔ کشمالہ اکثر مجھ سے ملنے آ جاتی اور میرے فلاحی کاموں پر میری مدد کرتی۔ اب میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے زندگی سے جو مانگا تھا مجھے وہ نہیں ملا، پر جو ملا اس سے بھی بڑھ کر ملا۔ کشمالہ چاہتی ہے کہ جب وہ 24 سال کی ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی تو میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں بس جاؤں، یا پھر اگر اس کی شادی کسی آدمزاد سے کروا کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں رکھ لوں۔ ان دونوں میں سے کون سا فیصلہ صحیح ہوگا، اس کے لیے آپ کی رائے درکار ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر صحیح فیصلہ کرنے میں میری مدد کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔